سر اس وقت کی جو سچویشن ہے بات یہ بھی ہو رہی ہے، پہلے آپ کا اس پہ ایک کامنٹ چاہوں گا کہ ثالثین کی طرف سے اس وقت جو تگ و دو ہے وہ کس حد تک پائیدار دکھائی دیتی ہے؟ ماضی قریب کے تجربات کر کے نتائج اس کے کچھ پازیٹیو نہیں دکھائی دے سکے، تو دونوں اطراف میں ابھی بھی ڈسرپشن دکھائی دیتی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے۔ اب کی بار ایسا کیا ہو سکتا ہے جو ماضی کے تجربات سے مختلف ہو؟ یہ میرے خیال میں دیکھیے اس وقت جو جڑ ہے یہ واپس جنگ جو جاری ہوئی ہے وہ اس کا جو جڑ ہے وہ ہے ہرمز کا کنٹرول۔ ایران کا موقف ہے کہ ایم او یو کے تحت ان کا کنٹرول مانا گیا تھا، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ ایران ول میک ارینجمنٹ فار دا سیف پیسیج آف کمرشل ویسلز، اور ڈی مائننگ بھی وہی کریں گے۔ تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہمارا کنٹرول مانا گیا تھا۔ امریکہ نہیں مانتا۔ امریکہ کا یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ صرف ایران کے اوپر یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ حملے نہیں کرے گا ویسلز کے اوپر۔ تو اس اختلاف کو میرے خیال میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو مذاکرات جو عمان اور ایران کے درمیان جاری ہیں میرے خیال میں اس کے تحت ہی کچھ نتیجہ نکل سکتا ہے اگر نکلنا ہے۔ پر یہ پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر اختلاف بہت ہے، دونوں فریقین امریکہ کا اور خلیج کے ممالک کا ایک طرف اور ایران کا دوسری طرف۔ تو اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر کچھ معاہدہ ہوتا ہے اس پہ، تو پھر شاید سیز فائر واپس آ جائے اور جو مذاکرات ہیں ایم او یو کے تحت وہ شاید واپس جاری ہو سکیں۔ پر ابھی تک ایک دو پہلو ہیں اس کے، جس میں سب میں اہم ہے کہ ہرمز کا کوئی انڈرسٹینڈنگ نکل آئے پہلے۔ اچھا سر، ایک چیز بتائیے، دو چیزیں رپورٹ ہوئیں مختلف دنوں کے اندر، لیکن اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا یا بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو سکی، ہیٹ نہیں مل سکی اس کو۔ ایک یہ تھی کہ جب یمنی حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا گیا تو امریکہ نے چائنا کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ یمنی حوثیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے چائنا کے اوپر ایک اور الزام لگایا گیا کہ مین پیڈ جو ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، جو ڈیفنس سسٹم ہے جو کم بلندی کے اوپر ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے میزلز ہوتے ہیں، اس کا سسٹم جو ہے وہ ایران کو فراہم کیا گیا اور پاکستان کے راستے یہ فراہم کیا گیا، جس کا ڈینائل پاکستان نے بھی دیا، چائنا نے بھی دیا۔ یہ بار بار امریکہ چائنا کو کیا پنچ کر رہا ہے، یا واقعی اس کے پاس ایسی رپورٹس ہیں جس کو مستند طریقے سے وہ بتانا چاہ رہا ہے؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو مین پیڈز ہوتی ہیں، یہ اسٹنگر مثال جسے کہتے تھے ہم پہلے افغان جنگ کے دوران، یہ ایران خود بناتا ہے، بنا سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی اس میں کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ اگر اتنی بڑی بڑی مثالیں وہ بنا رہا ہے، ڈرون بنا رہا ہے، تو یہ مین پیڈ بنانا ایران کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو چائنا سے یا کسی اور سے امپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، ان کے پاس حاصل ہیں یہ مین پیڈز۔ دوسری چیز جو آپ نے ہرمز کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی دیکھیے، چائنا جو تیل ہے، تیل کی تجارت سعودی عرب سے جو تیل جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ 40-50% وہ تیل تو چین کو جاتا ہے۔ تو اس تجارت کو چین کیوں ختم کرنا چاہے گا؟ آپ یعنی کہ کامن سینس اگر استعمال کریں تو یہ اس قسم کی جو الزامات آتے ہیں واشنگٹن سے، ہم تو عادی ہیں اس کے۔ بڑی بڑی یعنی کہ بھونکنے کی بہت ضرورت ہے وہاں، ان کو کچھ نہ کچھ طریقے سے بتانا ہے کہ ہماری جیت کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہ بہت سارے اس قسم کی شوشش چھوڑتے ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز سر اور بتائیے، ایک دو دن پہلے خبریں یہ منظر عام پہ آتی ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں ان کو اپنے جانشین کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ریپبلکن کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے خوش نہیں ہیں۔
اور جے ڈی وینس کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے. اچھا ایک دن خبر یہ رپورٹ ہوتی ہے, اس پہ مغربی ہلکے تجزیہ کرتے ہیں, بین الاقوامی سطح کے اوپر اس پہ تبصرے ہوتے ہیں, لیکن اگلے ہی دن خبر یہ آ جاتی ہے کہ ایران کے اندر سے کچھ تبدیلیوں کے اشارے ہیں, عباس عراقچی تبدیل ہو جائیں گے, صدر مسعود پزشکیان کا استعفیٰ آ جائے گا, پھر اس پہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ایک طرف کا نیریٹو اگر کوئی آئے تو نظر کروانے کے لیے کاؤنٹر نیریٹو اور آ رہا ہے. اب ان دونوں میں ہم اسے نیریٹو وار سمجھیں یا ان دونوں میں ہم سمجھیں کہ دونوں اطراف کے اندر کوئی سیاسی پیچیدگیاں یا کشیدگیاں ہیں جو اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں؟ یہ میرے خیال میں, میری نظر میں تو یہ زیادہ تو ڈس انفارمیشن ہے یا مس انفارمیشن ہے. اس قسم کے کیمپین چلتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا جو ہے اس طرح کو استعمال کرتے ہیں. ہم نے دیکھیے اگر یہ جو جنگ ہے اس کو اینالائز کرنے کے لیے بہت یعنی کہ فیکچول اور کامن سینس استعمال کرنا, یہ اس قسم کی جو یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی جے ڈی وینس کا یہ ہو گیا یا پزشکیان صاحب چلے جائیں گے, وہ ان کے اندرونی معاملے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ پوزیشن کیا ہیں, جو فی الحال جو موقف ہے وہ کس تحت وہ ایویلیویٹ کرنا ہے اس کو. ایک طرف ہے امریکہ پھنسا ہوا ہے, اس کے پاس جو آپشنز ہیں وہ اچھے آپشنز نہیں ہیں. ایسکلیشن کا آپشن برا ہے, ڈی ایسکلیشن کا آپشن میں بھی کنسیشن دینے ہوں گے تو بڑی مشکل میں ہے. مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں, انپاپولر جنگ ہے یہ. دوسری طرف سے ایران اپنے آپ وہاں سمجھتا ہے کہ جی ہم بہت اچھی پوزیشن میں, طاقتور پوزیشن میں, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر جا کے اس کو کہاں ختم کرنا ہے اور کس بیسس کے اوپر ختم کرنا ہے. میری نظر میں جو MOU بنایا گیا تھا وہ بہت یعنی کہ ایک بیلنس تھا, وہ بالکل جو جنگ کا نتیجہ تھا وہ MOU میں ریفلیکٹڈ تھا. تو میری نظر میں وہ ایران کے حق میں بھی تھا MOU, اور اس میں واپس آنا بہت ضروری ہے دونوں فریقین کو میرے خیال. اچھا سر, اس میں امریکہ اور ایران کے جو مسائل ہیں اس کا تو تذکرہ ہو گیا, لیکن جو آغاز کرنے والا تھا اسرائیل, اس کے اپنے مقاصد کس حد تک پورے ہوئے ہیں؟ وہ اس وقت کس سچویشن میں ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں امریکہ بھی مشکل میں ہے, ایران بھی مشکل میں ہے, اسرائیل کس حد تک مشکل میں ہے؟ اور بالخصوص اگر غزہ کی بات کی جائے, یلو لائن کے اوپر وہ جو ایریا بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, وہاں سے لوگوں کا انخلا ہوتا چلا جا رہا ہے, کیا انہوں نے دو ممالک کو لڑوا کے توجہ دنیا کی اپنے عزائم سے ہٹا لی؟ جی میرے خیال میں تھوڑے سے مسئلے ذرا زیادہ مشکل ہیں, پیچیدہ ہیں. ایک طرف سے تو جو اسرائیل کی جو کوششیں تھیں ایران کے بارے میں وہ پوری نہیں ہوئی. صحیح. وہاں امریکہ کے ساتھ ان کا کچھ اندرونی تھوڑا بہت اختلاف ہوا ہے پرائیورٹیز کے اوپر, کہ ایران کے اوپر اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ جی اس کو جنگ کو بند کیا جائے کیونکہ اکانومی وغیرہ پر بہت نقصان ہو رہا ہے اور کوئی آپشنز نہیں رہتی ہیں, ایسکلیشن کا آپشن بھی نہیں ہے. تو جہاں تک کہ اسرائیل کی آبجیکٹیوز تھی ایران کے ساتھ وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. جو غزہ کی آبجیکٹیوز ہیں وہاں بھی جو ٹرمپ صاحب نے اپنا 20 پوائنٹ پلان جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب وہ کچھ ایک معاہدہ کروایا ہے کہ حماس نے آفر کیا کہ اپنے ہتھیار چھوڑ دیں گے, ٹیکنیکل حکومت بن جائے گی فلسطینینز کی, پھر اسرائیل کو نکلنا ہوگا. اسرائیل نے وہ بھی نہیں مانا ہے. آپ دیکھیے ان کے جو حملے ہیں غزہ میں وہ جاری ہیں. تو اسرائیل کی میرے خیال میں جو امریکہ کو اس نے جنگ میں لے آیا ہے اس کی وجہ سے ان کی آبجیکٹیوز ایک تو پوری نہیں ہوئی ہیں, اور دوسری جو ان کی تعلقات ہیں امریکہ میں اس میں کچھ فرکشن آ گئی ہے جس کے تحت مشکل ہوگی. اور اسرائیل کی جو پاپولیرٹی ہے امریکہ میں وہ بالکل گر گئی. بڑی مخالفت ہے, یعنی 50 اسرائیل کی پاپولیرٹی جو ہے وہ گری ہے. اور اس ضمن کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات تو ہیں, سب کے لیے ہیں, لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ ایسکلیشن کو ہوا دے کے نہیں نکلے گا. وہ آ کے نیریٹو کے اوپر یا پھر ٹیبل ٹاک کے اوپر ہی اس کے مسائل جو ہیں حل کیے جا سکتے ہیں.